بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و اشاعت درود و سلام امام کائنات، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر نہایت ایک اہم موضوع پر چند گزارشات کروں گا، جس کے اندر ہر بندے نے جانا کہ آج کا ہمارا موضوع قبر کا منظر، قبر کی پہلی رات۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے منظر کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب قبر کے وہ فتنے سنے جس سے بندہ دوچار ہوتا ہے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کائنات کے لوگوں چیخیں مار مار کر چلا رکھے تھے، رو رکھے تھے۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ قبر کے اندر مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، میرے محبوب فرماتے کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ رب العالمین آپ کو مردوں کی آوازیں سنا دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ قبر کے فتنہ مردوں کی آوازیں سن لو، میرے محبوب فرماتے ہیں آپ قبر کے اندر مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو۔ اور یہی بس نہیں، دنیا کے اندر جیسی زندگی گزارے بندہ ویسے اس کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قبر کے اندر میت پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ بندہ جنتی ہے، جنت والا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ دوزخی ہے، دوزخی والا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے قیامت تک اسی طرح تو رہے گا حتیٰ کہ کل روز قیامت تو اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہو۔ اس لیے کائنات کے لوگوں، آئیے قبر کے منظر، قبر کی پہلی رات کے متعلق چند گزارشات سنیں۔ یہ قبر دیکھیے قابل توجہ بات، تین باتیں آپ کے سامنے میں نے پہلے بیان کرنی ہے۔ نمبر ایک، قبر یہ ایک تاریک گڑھا ہے۔ نمبر دو، یہ قبر یہ پر خطر اور ویرانی جگہ ہے۔ نمبر تین، یہ زہریلے کیڑے مکوڑوں کا گھڑا ہے۔ آئیے اب ذرا اللہ کے قرآن پر غور فرمائیے میرے بھائیوں، چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان ساتھیوں۔ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کے محل بھی عارضی ہے، دنیا کی گاڑیاں بھی عارضی ہے، دنیا کے مکان بھی عارضی ہے، دنیا کی دکان بھی عارضی ہے۔ دیکھیں اللہ کا پتہ نہیں آج جس سواری پر یارو چڑھ کر سوار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ زندہ اس سواری پر گھر بھی لوٹنا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کئی ایسے لوگ جو ادھر سے جاتے ہیں باہر والے ممالک کے اندر 4-5 سال گزر گئے، لیکن جاتے کہ زندہ ہونے کی حالت کے اندر واپس 4-5 سال کے بعد لوٹتے ہیں تو میت ہی لوٹتی ہے۔ اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس موڑ پر زندگی ختم ہو جائے، کس موڑ پر یہ زندگی
وفا نہ کرے، ختم ہو جائے۔ آئیے اللہ کا قرآن انہی باتوں کا نقشہ کھینچ رکھا گیا۔ آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بسر کرے، اپنی زندگی گزارے تاکہ دنیا سے رخصت ہو کندھا لے کر۔ جب جنازہ پڑھا جائے، جنازہ پڑھنے کے بعد جب بندہ قبر کے اندر اتارا جائے، اس پر مٹی ڈال دی جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کر کے آئے اور رب العالمین تیری قبر کو بھی تیرے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ بندہ گزارے تو صحیح۔ آئی اللہ کا قرآن، توجہ میری طرف۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی اعلان فرمائیے، ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے اس کو موت دی، اس کو قبر کے اندر لے گیا، پھر رب العالمین جب چاہے گا اس کو زندہ کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے پورا نہیں کیا جس کا رب کائنات نے اس کو حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کو لوگوں یہ قبر ایک تاریک اور سیاہ گڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قبر ایسی جگہ گیا ہے یارو جس کے اندر نہ تو بندے کے لیے ہے اور سورج کی روشنی ہوگی ہے، نہ چاند کی، اس قبر کے اندر چاند کی چاندنی ہوگی ہے، نہ ستاروں کی لو ہوگی ہے، یا نہ جگنوں کی ٹمٹماہٹ ہوگی ہے۔ اللہ اکبر، ہر وقت تاریکی کی تاریکی ہے، ہر طرف سیاہی کی سیاہی ہوگی ہے۔ اس سیاہی کے متعلق میرے محبوب فرماتے گئے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ قبر وہاں رہنوں پالوں پر ان کے لیے اندھیروں سے بری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، دوسری قابل توجہ بات ہے، کائنات کے لوگوں یہ قبر ایک پرخطر ویرانی جگہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر طرف ویرانی کی ویرانی ہوگی ہے۔ قبر کے اندر نہ بندے کا کوئی غمخوار، نہ کوئی غم خسار ہے، نہ بیوی کا پیار ہوگا، نہ ماں باپ کی محبت، نہ بچوں کا پیار ہے۔ اللہ اکبر، وحشت ناک تنہائی ہوگی ہے۔ اور تیسری قابل توجہ بات ہے، کائنات کے لوگوں یہ کیڑے اور مکوڑوں کا گھر گئے ہے۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر زہریلے کیڑے مکوڑے ہو گئے ہیں اور یہ مٹی کی مٹی ہو گئی ہے۔ کائنات کے لوگوں قبر کے اندر اور مٹی ہی کا فرش ہوگا یارو، مٹی ہی کا بستر ہوگا اور مٹی ہی کا گھر ہوگا۔ اللہ اکبر، زہریلے بچھو اور دھوئیں ہوں گے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اس قبر کے اندر اندھے بکرے فرشتے جو گئے ہیں اور گرزے اٹھائے ہوئے ہو گئے ہیں، نہ کوئی وہاں جائے قرار ہوگا، نہ کوئی جائے فرار ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے یارو ایک قبر کے کنارے کھڑے ہو کر ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اتنے آنسو بغائے ہیں اور اتنے آنسو بغائے ہیں، میرے محبوب کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نے ہے اور زمین کی مٹی کو تر کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے گئے ہیں، یا اخوانی یا اخوانی لمثلی غازہ فاعدو، اے میرے بھائیو اس جگہ کے لیے تیاری کرو، اے میرے بھائیو اس جگہ کے لیے تیاری کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو یہ قبر جو ہے نا اور بندے کو کن دن کے اندر کئی بار پکار کر کہتی گئے ہے اللہ اکبر ہے۔ اب دیکھیے بندہ یاد کرے نہ یاد کرے ہے، اور یہ قبر جو کہ بندے کو بار بار پر کو پکارتی گئے نا، کہتی ہے بندے میں تنخائیوں کا گھر گو ہے، اے بندے میں اندھیرے کا گھر گو ہے، میں چوہے اور بچھوؤں کا گھر گو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ نا۔ اور آواز کٹ ہو رہی ہے،
میٹھیوں اور بچھوں کا گھر کو ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے گئے ہیں، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے یارو ایک قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے رو رہے گئے ہیں، اتنا روئے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی گئے ہے۔ آپ پوچھنے والا پوچھتا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا آپ کے سامنے اور جنت کا تذکرہ کیا جاتا گیا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا گیا ہے، آپ اتنے آنسو نہیں بہاتے ہیں، لیکن جب کسی قبر کو دیکھتے گو اتنا بے بس کیوں ہو جاتے گو، اپنے آپ پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے گئے ہیں، آگے سے جنتی مہمان کیا جواب دیتا گیا ہے، اے بھائی سوال کرنے والے ہیں، یہ قبر جو کہ ان القبرہ اول منزل من منازل الاخرہ، اور یہ قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل یہ قبر ہے، اور جو بندہ اس پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا آنے والی منزلیں اس کے لیے نہایت آسان کر دی جائے گی، اور جو بندہ اس پہلی منزل یارو قبر کے اندر پھنس گیا ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے ہیں آنے والی گھاٹیاں اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوں گے اور اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کرتے گئے ہیں، اور چل ویکھ قبر دی اور وادی نو، اور بندیا چل ویکھ قبر دی اور وادی نو، اور آبادیاں دی اور بربادی نو، اور چھڑ دنیا دے اور غم شادی نو، پڑھ لا الہ الا اللہ، اور بندیا کیوں بھولے آئیں قبر ہنیری نو، اور بندیا کیوں بھولے آئیں قبر ہنیری نو، اس دکھاں والی اور ڈھیری نو، اور کر عقل سمجھ گل اور میری نو، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ یارو جو بھی بندہ دنیا کے اندر آیا نا آخر اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا گیا ہے، اور پتہ نہیں کہ کس موڑ پر اس زندگی کا اختتام ہو جائے ہے۔ اللہ کا قرآن وَمَاذَا تَقْسِبُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، رب العالمین نے فرماتے گئے ہیں اور پتہ نہیں کس موڑ پر اس زندگی کا اختتام ہو جاتا گیا ہے، پتہ نہیں کس زمین پر بندے کو موت آتی گیا نا۔ آج دنیا سے رخصت ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا گیا ہے، اور پتہ نہیں کہ زندہ واپس لوٹنا گیا کہ نہیں ہے۔ اب ایک شہر سے دوسرے شہر ہے، ایک راستے سے دوسرے راستے پر ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ فرماتے گئے اور پتہ نہیں کہ بندے نے زندہ واپس لوٹنا کیا کہ نہیں لوٹنا۔ ان اللہ کا علیم خبیر، ان سب باتوں کا خبر علم جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اسی طرح جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے، بندہ نیک ہو یا بد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو قبر ضرور دبوچتی ہے، قبر اس کو دبوچتی ہے۔ اگر بندہ نیک ہے، یوں سمجھیے، اگر بندہ نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس بندے کو اس میت کو قبر اپنے گلے لگاتی ہے۔ اگر بندہ نافرمان ہے، اگر بندہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، پھر اس کو قبر جھنجھوڑتی ہے۔ اس طرح جھنجھوڑتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بد نصیب لوگ، بے دین لوگ، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ قبر جب دبوچتی ہے، اس سائڈ والی پسلیاں اس طرف آ جاتی ہے اور اس سائڈ والی پسلیاں اس طرف آ جاتی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے آئیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی، ان پر موت کا وقت آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب ان کا جب موت کا وقت آیا، موت آ گئی، جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا، میرے محبوب فرماتے گئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی موت ایسی موت گئے، اللہ اکبر، ان کی موت پر رب العالمین کا عرش بھی کانپ اٹھا گئے، رب کا عرش بھی کانپا۔ اور یہی بس نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جنازے کے اندر یارو 70,000 فرشتوں نے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبر نے اپنے گلے لگایا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر قبر پر ان کے لیے دعا فرمائی، حتیٰ کہ رب العالمین نے ان کی قبر کو تحت نگاہ فراغ فرما دیا۔ اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر یارو ایک بچہ فوت ہوا، نبی السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے گئے اگر قبر کے دبوچنے سے اگر کسی نے بچنا ہوتا، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ بچہ اس سے ضرور بچ جاتا، لیکن لا افلت منہا خاص الصبی، میرے محبوب فرماتے کہ اس بچے کو بھی قبر نے اپنے گلے لگایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کائنات کے لوگ اس قبر کے لیے تیاری کیجئے ہے، اس قبر کے لیے، قبر کی پہلی رات کے لیے ہے، اللہ اکبر اپنے آپ کو تیار کیجئے ہے، قبر کے لیے خمامت اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے ہے۔ پتہ نہیں کس موڑ پر اس زندگی کا اختتام ہو جائے، آج ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی کامیابی مل جائے، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب گئے ہے، فلاں بندہ یہ کامیاب گیا نا، فلاں ایم پی یہ کامیاب گیا ہے، اور فلاں بال جو گیا نا، اور فلاں محل کا مالک کامیاب گیا نا۔ یارو یہ دنیا کے اندر یہ کامیابی عارضی گیا نا، اور کامیاب کون گیا؟ آئیے اللہ کے قرآن پر غور فرمائیے نا، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، رب العالمین فرماتے ہیں فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہو گیا، یہ بندہ کامران ہو گیا۔ اور جس چیز کے پیچھے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا گیا، رب العالمین فرماتے گئے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا یہ تو ماں دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کی رب العالمین کے ہاں کتنی قیمت ہے؟ کچھ بھی قیمت نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے گئے کائنات کے لوگوں اس دنیا کی رب العالمین کے ہاں قدر جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر کتنا تھا؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، میرے محبوب فرماتے ہیں رب العالمین کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کائنات کے لوگوں یہ دنیا کچھ نہیں ہے، معاملہ آگے والا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک بندہ دنیا کے اندر رب العالمین کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا گیا،
یارو بندہ اللہ کی بات مانے، اس کے رسول کی بات مانے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے، وہ تو اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا تھا۔ بندہ آئے تو صحیح، دیکھے ایک بندہ ہے شرک ظلم عظیم ہے، کوئی معافی نہیں، ایک بندہ مشرک ہے لیکن اس کے لیے سارا جگ آنسو بہائے، لیکن اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا، معافی نہیں۔ لیکن وہ بندہ خود توبہ طیب ہو کر ایک آنسو رب العالمین کے سامنے اپنے آنکھوں سے بہا دے، رب العالمین اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے۔ بندہ ہوئے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک بندہ ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ نیک اور متقی پرہیزگار آدمی کی قبر کی پہلی راہ۔ آئیے توجہ فرمائیے، ایک بندہ دیندار ہے، متقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اب اس پر موت کا وقت آ رہا ہے۔ اب کس طرح؟ پہلے یہ بات ذہن نشین کریں، آج لوگ کہتے ہیں جی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آتا ہے نا جی، اس کا نام اسرائیل ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس نام کا کوئی وجود نہیں، نہ اس صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے موجود ہے۔ فرشتہ جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے اس کا نام ہے کہ ملک الموت، ملک الموت۔ دیکھیں ایک بندہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اب اس کا وقت قریب ہے، جانے والا دنیا سے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے قرآن پر غور فرمائیے، اللہ کا قرآن، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نیک آدمی کے، متقی کے، پرہیزگار کے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، اب اس پر موت کا وقت قریب آیا۔ یارو یہ بندہ جب اس کے پاس رب العالمین کے نورانی ملائکہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے گئے ہیں اور جنت سے ریشمی لباس، ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے گئے ہیں، ان فرشتوں کے چہرے جو کہ سورج کی طرح چمک اور دمک رہے ہوتے گئے ہیں، یہاں تک کہ بندے کو آ کر سلام پیش کرتے گئے، سلام کرتے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ جنت سے ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے گئے ہیں، یارو اس سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہوتی گئے ہیں۔ جب اس نیک آدمی، پرہیزگار متقی آدمی کی روح کو نکالتے گئے امن و سلامتی کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کی روح کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی گئے ہیں، اس ریشمی کفن کے اندر اس کی روح کو لپیٹ لیا جاتا گیا ہے۔ اب لپیٹ کر یہ نورانی ملائکہ آسمان کی طرف جاتے گئے ہیں، یارو آسمان کے فرشتے دوڑ کر استقبال کرتے گئے ہیں اور اس روح کے لیے دعائیں کرتے گئے ہیں۔ بلاخر اس روح کا اندراج جو ہے علیشین کے اندر کر دیا جاتا گیا اور روح واپس لوٹ آتی گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یارو اس بندے کو یہاں کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کو بندے جو کہ غسل ہی دے سکتے گئے، اور یارو دوست جو کہ اس کو غسل ہی دے سکتے گئے، کیا کہہ سکتے کہ میں اس کو کفن میں پہناؤں گا، میں اس کو مونڈا دوں، کندھا دوں گا، کفن پہنا سکتے ہیں، غسل دلا سکتے گئے، اور نماز جنازہ پڑھ سکتے گئے، جنازے کے بعد قبر کے اندر اتار کر تیرے لیے دعا بھی کر سکتے گئے اور تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان دوستوں کا کیا فائدہ؟ پھر تو یہ دوستی دنیا تک ہی محدود رہ گئی، اور کائنات کے لوگوں آئیے میں اس دوستی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو قبر کے اندر بھی تمہارے کام آئے، جو حشر کے اندر بھی آپ کے کام آئے، جو جنت کے اندر داخلے کے وقت بھی آپ کے کام آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بندے کی روح قبض کر لی گئی ہے، علیشین کے اندر درج کر دیا گیا، اب روح واپس آتی گئے۔ جب اس نیک میت کو لوگ کندھا دے کر اللہ اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس میت
میت کو لے کر جاتے گئے، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ میت اپنی زبان کھال سے کہتے گئے، میرے محبوب فرماتے ہیں میت کہتے کہ قدیمونی قدیمونی، اور مجھے جلدی آگے لے جاؤ، مجھے جلدی آگے لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب جنازہ پڑھا دیا جاتا گیا نا، اور قبر کے اندر اندھیری کوٹھڑی کے اندر جب اس میت کو اٹھا کر مٹی ڈال دی جاتی گیا نا، بندے واپس لوٹتے گئے اور منکر نکیر اس میت کو فوراً اٹھا کر بٹھا لیتے گئے نا۔ اب یہ بندے کو جب اٹھاتے گئے نا، اب جانے والوں کی قدموں کی آخر یہ میت اپنے کانوں سے سنتے گئے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ، میرے محبوب فرماتے گئے نا، اور کائنات کے لوگوں جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا گیا نا، جب لوگ واپس پلٹتے گئے نا، ہین یولون مدبرین، میرے محبوب فرماتے ہیں جانے والوں کی قدموں کی آڑ میت سنتی ہے۔ میت جب کانوں کی آواز سنتی ہے، کانوں سے قدموں کی آڑ سنتی ہے، اللہ اکبر، قبر کی وحشت ناک تنہائی کو دے کر، قبر کو دے کر وہ کھران ہو جاتے گئے، آئے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ دنیا والے بھی یہی کہہ سکتے کہ دفن کے وقت کیا کہیں گے، کہا احباب نے دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، قبر تک تو آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ یارو ہر بندے کا عمل ہی بندے کے ساتھ آئے گا، باقی ہر چیز واپس۔ اللہ اکبر، یہ میت کہے گی ہائے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ اس قبر کے اندر نہ کوئی میرا غم خار ہے، نہ کوئی میرا غم خسار ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، اے میرے بیٹو جب میری وقت موت کا وقت آئے ہے مجھے دفن کر کے فوراً واپس نہیں آ جانا، بلکہ کچھ دیر میری قبر پر کھڑے ہو کر میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، تاکہ رب العالمین ثابت قدمی کے ساتھ مجھے سوال و جواب کے اندر ثابت کامیاب فرما دے، فرشتوں کے سوال و جواب کے اندر میرا مالک مجھے کامیاب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قبر کے اندر بندے کو دفن کر کے جو ہی بندے واپس لوٹتے گئے ہیں، قبر کا ایک منظر یہ بھی گیا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جب میت کو بٹھایا جاتا گیا ہے، یہ میت دیکھتی ہے کہ جس طرح سورج غروب ہو رہا گیا نا، آگے سے جب بندے فرشتے سوال کرتے گئے نا، آگے سے جس میت نے دنیا کے اندر کبھی نماز کا ناغہ نہیں کیا، کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، چاہے سخت سردی کے اپنے گرم نرم بستروں کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے گھر سے جب بلند ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے بستروں کو چھوڑ دیا، گرم نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں کی زینت بن گئے، اللہ کے گھروں کے اندر آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکایا نا۔ جب یہ بندے سے سوال کریں گے فرشتے، اور یارو یہ قبر کے اندر بھی نمازی متقی پرہیزگار آدمی، اللہ اس کو قبر کے اندر بھی یہ جرت عطا فرمائیں گے، اللہ یہ حوصلہ عطا فرمائیں گے، رب العالمین یہ عظمت عطا فرمائیں گے۔ یہ فرشتوں کو بھی کہے گا، منکر نکیر کو بھی کہے گا کہ پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، تمہارے سوالوں کے جواب میں بعد میں دوں گا۔ جنہوں نے کبھی دنیا کے اندر اپنے گاہکوں کو نہیں کہا کہ بھائی باقی باتیں باقی کاروبار بعد میں کر لیں گے، یہ نماز پہلے پڑھ کر آ جاتے گے، دوست آئے ہوئے گئے یارو یہ گپ شپ بعد میں لگا لیں گے، گفتگو بعد میں کر لیں گے، آئے پہلے اللہ کا نام بلند ہوا، پہلے اللہ کے گھر کے اندر حاضری دیتے گئے۔ جو بندہ جس نے کبھی
دنیا کے اوپر رہ کر جس نے یہ ایسے کلمات نہیں کہے، نماز پابندی کا ادا نہیں کی، وہ فرشتوں کو بھی کوئی جواب نہیں دے گا، دے ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اس نماز کو توجہ سے، اس نماز کو عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر ادا کیا کرو۔ عادت نہیں کہ گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر حاضر دینی، حاضری دینی، نہ، بلکہ رب کی عبادت سمجھ کر اس کو ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں نا، وہ اذان دا کھوکا ملیا تے کھوئیاں اذاناں نے، وہ اذان دا کھوکا ملیا تے کھوئیاں اذاناں نے، سن کے تیاری کیتی اہل ایمانہ نے، قدر نہیں کیتی یارو اور بے قدر ندانہ نے، اور نماز دی غفلت چنگی ناگی، اور دس اوے بے نمازا اور تیرے کی پلے آ جانا تو قبر کھیٹ، اور 3-4 فٹ تھلے آ قبر کھنیری وچ، اور رہنا تو کلے آ تیرے نال جانا کسے نہیں۔ ہر بندے نے خود جانا گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے بندہ، اب فرشتے جو پوچھتے گئے، اب سوال کیے جاتے ہیں اس بندے سے، نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی کی قبر کی پہلی رات، اب اس سے سوال کیا جاتا ہے مر ربو کا، بندے بتا تیرا رب کون ہے۔ 3 سوال۔ یہ سوچ لے، ادھر سے بندہ جتنا مرضی تیاری کر لے نا، یاد کرے مر ربو کا، مر ربو کا، میں جواب دوں ربو کا اللہ، من نبیو کا، میں کہوں گا نبی محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد ما دینو کا، میں کہوں گا دینی الاسلام۔ وہاں عقل کام نہیں آئیں گے، آپ کے کیے ہوئے عمل بولیں گے۔ جس بندے نے اللہ کی بات مانی تو اللہ یاد آئے گا، جس بندے نے نبی کی بات مانی نبی یاد آئے گا، جس نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی، تن من قربان کیا، اس کو دین کا نام یاد آئے۔ یارو یہ تو عقل مند ہر بندہ سمجھتا ہے، جس بندے نے سارا دن کبوتر اڑانے گا اس کو وہ رات کو بھی کبوتر اڑائے گا، جو دن کو گالیاں نکالے گا وہ سویا ہوا بھی گالیاں نکالے گا۔ اس لیے ہر بندہ قبر کی پہلی رات ہر بندے کو آنے والی ہے، اس قبر کے لیے تیاری کرے۔ یہ عمل بولیں گے، عمل۔ یارو یہ پتہ نہیں ہمارے باؤ جان کہاں چلے گئے، کوئی محل ساتھ لے گئے، کوئی زمین ساتھ لے گئے، سارا کچھ یہی ہے، تقسیم در تقسیم ہوا جا رہا ہے، مالیت کم سے کم ہوتی جاتی ہے، جس طرح تقسیم بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس قبر کے لیے آج تک ہم نے کیا تیاری کی؟ 70 80 سال 100 سال کے قریب ہو گئے دنیا کے لیے ہر قسم کی تیاری، لیکن وہ ایسا صبر ہے جس سے کبھی واپسی لگی۔ آج دنیا کے اندر ہم صبر کرتے گئے، پتہ بھی گئے 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد ہماری واپسی ہے، 1-2 ہفتے پہلے تیاری کرتے گئے تاکہ اس سفر کے اندر کوئی مشکل، کوئی دقت، کوئی پیش نہ آئے۔ لیکن اس سفر پر جس سفر ہم نے روانہ ہونا گئے، وہاں سے کوئی واپسی نہیں۔ بتائیے اب تک ہم میں سے کس بندے نے سفر کے لیے تیاری کی؟ اللہ اکبر۔ سوال کیا جاتا ہے نیک اور پرہیزگار متقی آدمی کی قبر کی پہلی رات، پوچھا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں من کر یہ مر ربو کا، بتا رہے تھے بندے تیرا رب کون ہے، جس نے ساری زندگی جبین نیاز اپنے رب کے سامنے گزاری ہے، جس نے داتا رازق لجپال اللہ اکبر ہر چیز کا مالک رب العالمین کو سمجھا، وہ اپنی زبان قال سے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، فرشتے کہیں گے من نبیوں کا، جس بندے نے دنیا کے اوپر رہ کر نبی کی حدیث سے محبت کی، بدعات سے نفرت کی، ساری برادری کو چھوڑ دیا، نہ نبی کی حدیث کو چھوڑا، نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، یہ بندہ اپنی زبان حال سے کہے گا نبی محمد الرسول اللہ، میرا
میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، اور بندے تیرا دین کیا ہے؟ آگے سے جس بندے نے یورپ کی ثقافت اور ہندوؤں اور سکھوں کی رسموں سے نفرت کرتا رہا اور ساری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارتا رہا، یہ بندہ فوراً جواب دے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام کے ہے۔ اب جواب دے دیے، اب جواب صحیح سالم دے دیے رب العالمین کے دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ بندہ جو کہ اس نے سوال و جواب دے دیے ہیں، اس کے بعد رب العالمین کی طرف سے آسمان کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا گیا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے منادی کرنے والا ایک منادی کرتا گیا ہے، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا گیا ہے، اور راتوں کو جاگنے والے بندے اب تیری نیکیوں کا مل پڑنے والا گئے، اور تھوڑے مال پر گزارا کرنے والے، اپنے رب کو خوش رکھنے والے، اور غربت کے باوجود اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دلانے والے، اپنے بچوں بیوی بچوں کی طرف سے طرح طرح کے آنے والے ہیں، مصیبتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اور رب العالمین فرماتے گئے، اور میرے فرشتوں میرا بندہ بڑا تھکا ماندہ آیا گیا، اے میرے فرشتوں جلدی کرو، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے اب اس جنت کے اندر اور جنت کا بچھونا بچھا دو، اور میرے فرشتوں جنت کا بستر لگا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اسی طرح اس میرے بندے کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو۔ اللہ اکبر، دروازہ کھل جائے گا، فرشتے کہیں گے نم سو جا، اور جنتے مہمان سو جا، نم کا اور عورت العروس۔ اب اس طرح سودا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، پہلی رات، اب اس کو اس کے پیارے کے علاوہ کوئی نہیں اٹھائے گا، اب آپ کو بھی وہی رب اٹھائے گا جو اس سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جنتی مہمان ہو گیا جس نے رب کی بات مانی، رسول کی بات مانی۔ اب بات ٹائم ختم ہو رکھا گیا، اور اسی طرح بد عمل بد کردار آدمی کے ساتھ کیا اشر کیا جاتا رہی زندگی، تو انشاءاللہ دوبارہ پھر بیان کریں گے۔ اب یہ بندہ فرشتوں کو ایک سوال کرے گا، ریکویسٹ کرے گا کہ فرشتوں اب میرا ایک معاملہ ہے، آپ اس طرح کریں، اب مجھے آپ گھر لوٹنے دیں، میں نے اپنے گھر والوں کو جا کر ارجو اہلی فاخبرہم، میں اپنے گھر کی طرح لوٹنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے مجھے کامیاب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات وہی پہلی میں نے کہا، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ آج کل لوگ ہیں جو کہتے ہیں جمعرات کو روحیں واپس لوٹتے، نہ یہ ایمان کے ڈاکو اور چور کے۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے دنیا سے، کبھی کسی صحابی کو نظر آئے؟ آپ کی بیٹی کہتی ہے میرے بابا کے جانے کے بعد مجھ پر اتنا غم آیا، اگر روشن دنوں پر ڈال دیا جائے وہ بھی تاریک ہو جائے۔ میرے محبوب چلے گئے، نہیں واپس کوئی بھی نہیں آیا۔ اس اللہ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ چلے گئے، کبھی واپس نہیں آئے۔ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، کسی جلسے کے اندر دوبارہ خطاب دے گئے۔ اس لیے تو یزدانی شہید کہا کرتے تھے نا، وہ ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، وہ ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، اور پھر وطنا ول پایا نہیں، اور کچھ پوچھیا تے خال سنایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور بندے دعا کیا کر، اللہ جادے آخری آوے سا اللہ، پڑھا لا الہ الا اللہ، ساڑی لگی توڑ
نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے اور نہیں اور رہنا یار پیارے آنے اور ٹہ جانا ہی مخل مینارے آنے اور چھپ جانا ہی چنا تارے آنے اس جگ تے اکو پھیرائے اور ویر مسافر سوچ ذرا اے جگ تے اکو پھیرائے آ ایتھوں نظر بچا چلیے اے سفر لمبے رائے رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ قبر کی پہلی رات کے اندر کامیاب بھی فرمائے اللہ قبر کی پہلی رات کی اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اچھی بات ہوئی رب العالمین کی طرف سے اگر کمی کوتاہی رہے گی میری طرف سے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک